السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایک نیا ناول جو میں نے خود قلم بند کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے قسط نمبر 1 ناول کا نام ہے وہ قسمت سے ہاری از قلم کائنات خان۔ امید ہے آپ سب کو یہ اچھا لگے گا، تو شروع کرتے ہیں۔ حسینی مینشن میں چہل پہل کا ماحول تھا۔ ملازموں کی فوج افراتفری کے عالم میں یہاں سے وہاں جلدی جلدی کام نمٹا رہی تھی۔ بختیور بیگم نے سفید چکن کاری کا دوپٹہ سلیقے سے سر پر جما رکھا تھا۔ شبیر حسین اخبار کے مطالعے میں مصروف تھے جب خانسامہ کی بیوی راشدہ نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ بڑے صاحب، گڈی بیوی نہیں اٹھ رہی، وہ ضد کر رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی سکول جائیں گی۔ شبیر حسین گورے چٹے سرخ سفید رنگت کے مالک تھے، بڑی آنکھیں، روشن پیشانی اور ستواں ناک، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد۔ وہ 48 سال کے خاصے رعبدار انسان تھے، لیکن اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے سب سے زیادہ نرم دل تھے۔ ملازمہ کی بات پر وہ مسکرائے اور بختیور بیگم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، دیکھ رہی ہیں آپ بیگم، ہماری بیٹی کے لاڈ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بختیور بیگم نے اپنی کلائی میں مینے کی سرخ چوڑیوں کو پہنتے ہوئے مسکرا کر شبیر صاحب کو دیکھا۔ آپ نے ہی اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ بختیور بیگم درمیانے قد کی بے حد حسین خاتون تھیں۔ ان کی دمکتی ہوئی رنگت، چھوٹی ناک اور شہد رنگ آنکھیں انہیں مزید خوبصورت بناتی تھیں۔ ان کی بات پر شبیر صاحب کھلکھلا کر ہنسے۔ بیگم، آپ زیادتی کر رہی ہیں، گڈی ہم سب کی ہی لاڈلی ہے۔ بشرا نے بھی اپنی چھوٹی بہن کی خاطر ہی پراٹھے بنانے سیکھے ہیں۔ سچ کہوں تو وہ ہم سب کی لاڈلی ہے، شبیر صاحب نے تبصرہ کیا۔ بابا، گڈی کا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ پلیز اسے اٹھا دیں۔ بشرا نے کچن سے آواز لگائی۔ اچھا بھائی، جاتا ہوں۔ ملازموں کو ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگانے کا کہہ کر بشرا کچن سے نکل آئی۔ شکیل نامی خانسامہ اور اس کے مددگار ساتھی ملازموں نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ بشرا ایک سنجیدہ مزاج 23 سالہ لڑکی تھی، یوں تو اسے بھی تعلیم سے ہی غرض تھا، لیکن اپنی بہن کے لیے ناشتہ وہ خود ہی بناتی تھی۔ حسین مخملی سرمئی پردوں اور سفید فرنیچر سے مزین وہ کمرہ کسی شہزادی کا کمرہ معلوم ہوتا تھا۔ ہر چیز انتہائی نفاست اور سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ 13 سالہ ایرن عرف گڈی سفید مخملی لحاف منہ تک تانے بضد تھی۔ بابا کو بلاؤ، بابا کو بلاؤ۔ ہائے اللہ گڈی بی بی جی، آ رہے ہیں نا صاحب جی، آپ جب تلک اٹھ کر فریش ہو جائیں۔ یہ نوابی تھی، ایرن کی خاص ملازمہ اور سہیلی بھی۔ تم جاؤ بیٹی، میں گڈی کو لے کر آتا ہوں۔ شبیر حسین کی باروب آواز پر نوابی نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ناراض ہوں بابا آپ سے، لحاف کے اندر سے آواز لگائی۔ آپ مجھے باغ کی سیر کے لیے لے کر نہیں گئے۔ گڈی بیٹی، ہم جائیں گے، منشی صاحب نے فوری بلایا تھا، کل کچھ نئے ڈیزائنز فائنلائز کرنے تھے، لیکن آج اپنی بیٹی کو اسکول میں خود لے کر جاؤں گا۔ ہرے! آپ دنیا کے بیسٹ بابا ہیں۔ ایک دم لحاف پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے حسین ریشمی سیاہ لمبے گھنے بال اس کی پشت پر پھیل کر گھٹنوں تک آ گئے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی سورج کی کرنوں میں اس کی دودھیا رنگت اور بختیور بیگم جیسی شہد رنگ آنکھیں چمک رہی تھیں، اور پورے دل سے مسکرانے کی وجہ سے آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھیں جو اسے مزید حسین بنا رہی تھیں۔ ایرن بالکل بختیور بیگم جیسے نقوش کی مالک تھی۔ جنہوں نے بختیور بیگم کا لڑک پن دیکھا تھا وہ ایرن کو دوسری بختیور کہتے تھے۔ ایرن بے حد خوش مزاج، چلبلی اور شرارتی لڑکی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ کبھی مذاق میں بھی کسی کی توہین نہیں کرتی تھی۔ کسی کی دل آزاری کرنا اس نے کبھی نہیں سیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ ملازمین اور باقی سب بھی اس پر جان چھڑکتے تھے۔ ایرن کی شرارتیں بہت مختلف ہوتی تھیں، جیسے چوری چھپے کچن میں جا کر دیسی گھی کے کنستر سے اچھی خاصی مقدار میں گھی پی جانا، دودھ سے ملائی غائب کر کے کہنا، دودھ والے چاچا سے شکایت کرنی پڑے گی بابا، ملائی ہی نہیں آتی، جبکہ پورا گھر جانتا تھا کہ یہ بھی ایرن کی ہی کارستانی ہے۔ ایرن کے لاڈلے پن کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ منتوں اور مرادوں سے مانگی جانے والی اولاد تھی۔ ایرن سے بڑا ایک بھائی بھی تھا، منظور، جو کہ 8 ماہ کی عمر میں ایک وبائی بیماری سے مر گیا تھا۔ اس کے بعد بختیور بیگم اور شبیر حسین نے کئی منتیں مانگی، کئی نظر و نیاز کی دے کے باٹی، اور پھر اس کے بعد بشرا کے 10 اور منظور کے 8 سال بعد ایرن پیدا ہوئی۔ شبیر حسین فیصل آباد کے بہت بڑے سنار تھے اور ان کے خاندان کی بہت بڑی ساکھ تھی، جبکہ بختیور بیگم ملک کے معروف گلوکاروں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں سے کم نہیں سمجھا تھا۔
بشرا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور اس وقت وہ شہر کی مشہور یونیورسٹی میں اپنی MBBS کی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ ایرن ابھی کافی چھوٹی تھی، لیکن اس کی خواہش ایک ماہر ناز فیشن ڈیزائنر بننے کی تھی۔ 8:15 بجے کالی لینڈ کروزر شہر کے مشہور اسکول کے لوہے کے بڑے گیٹ کو عبور کر اندر داخل ہوئی۔ گھر پر نخرے دکھانے اور لاڈ اٹھانے کے بعد اب ایرن کی جان پر بنی تھی۔ وہ پورے 15 منٹ لیٹ تھی، جبکہ کوئی شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر ایرن بھاگتی ہوئی اپنی سہیلی فہیمہ کی طرف آئی۔ فہیمہ اس کی بہترین دوست تھی جو اس کے ساتھ ہی اسکول میں زیر تعلیم تھی، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ فہیمہ کے سوا بھی کوئی بے حد شدت سے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکا درخت کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں جانے کب سے دروازے پر ٹکی نہیں، صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور ایرن اس کی اس محبت سے بے خبر اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ ایرن 9ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ پورے اسکول میں اس کی بس ایک ہی دوست تھی، فہیمہ۔ فہیمہ اپنے بڑے بھائی ابراہیم شاہ کے ساتھ ہی اسکول آتی اور جاتی تھی۔ ابراہیم شاہ خود بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا اور وہ ایرن کی خاطر اپنی بہن فہیمہ کو ہر روز اسکول چھوڑنے آتا تھا اور خاموش مگر گہری نظروں سے اسے دیکھتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ابراہیم شاہ کی محبت ایرن کے لیے بڑھتی جا رہی تھی اور اسے ایرن سے شدید محبت، بلکہ یوں کہوں کہ عشق ہونے لگا تھا۔ جب ایرن 15 منٹ لیٹ تھی تو ابراہیم کا دل ڈوبنے لگا۔ ایرن کی ایک جھلک کے لیے وہ پورا دن بھی وہاں کھڑا رہ سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایرن کو مسکراتے دیکھا، اس کے چہرے پر بھی خوشی کی رمق دوڑ گئی، اور اب اس نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ چاہے جو بھی ایرن کا رد عمل ہو، وہ اسے اپنے دل کی بات بتا کر ہی رہے گا، پر شروعات کہاں سے کرے یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایرن ابراہیم سے پوری 10 سال چھوٹی تھی، پر اپنے حسن اور سراپے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ دوپہر 1 بجے کا وقت تھا۔ ایرن کی کلاس ختم ہو چکی تھی اور اس کی گاڑی اسکول کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی میں موجود ڈرائیور جاوید ایک ادھیڑ عمر اور موٹا، لیکن ایرن سے بالکل بیٹیوں جیسی شفقت رکھنے والا انسان تھا۔ کیونکہ آج ابراہیم نے بھی کسی طرح ایرن سے بات چیت کی شروعات کرنی تھی، اسی لیے جیسے ہی جاوید سگریٹ لینے کے لیے پاس کی دکان میں گیا تو ابراہیم کو موقع مل گیا۔ اس کے دماغ نے فوراً ایک منصوبہ تیار کرا اور وہ جلدی سے گاڑی سے اتر کے ایرن کی گاڑی کی جانب لپکا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جیب سے کیل نکالی اور گاڑی کے چاروں ٹائر پنکچر کر دیے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنے کف لنکس کو واپس بند کرا، جنہیں اس نے بڑی مہارت سے ٹائر پنکچر بند کرنے کے لیے اوپر موڑ لیا تھا۔ کوئی شک نہیں کہ ابراہیم شاہ ایک بے حد حسن و جمال کا مالک انسان تھا۔ 23 سال کی عمر میں وہ کافی حسین نوجوان تھا۔ اس کی گندمی رنگت اور سلکی بال جو اس کے کان کی لو سے نیچے تک آتے تھے اسے مزید حسین بناتے تھے۔ خوبصورت بڑی بادامی آنکھوں میں ایک الگ طرح کا ٹھہراؤ تھا جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ابھی وہ ایرن کے خیالوں میں ہی ڈوبا تھا کہ اسے سامنے سے ایرن اور فہیمہ آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر محبت کی رمق دوڑ گئی، اور تبھی اسے پاس کی دکان سے جاوید نامی وہ ڈرائیور بھی سگریٹ کا پیکٹ لے کر آتا ہوا دکھائی دیا۔ سچ شکر کہ اس نے ابراہیم کو پنکچر کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایرن اور فہیمہ بھی اب گاڑی کے پاس پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم چاچا۔ وعلیکم السلام بیوی جی۔ چاچا آپ کو کتنی بار کہا اسموکنگ نہ کیا کریں۔ اوہو گڈی بی بی معاف کر دیں۔ چاچا اب معافی تو نہ مانگیں، مجھے آپ کی صحت کی فکر رہتی ہے اس لیے منع کرتی ہوں۔ چلیں اب گھر چلتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بیوی جی۔ چلو فہیمہ کل ملتے ہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ، اور ہاں پلیز خدا کے لیے کل لیٹ مت ہونا۔ اچھا بابا نہیں ہوں گی۔ فہیمہ ایرن کو خدا حافظ کر کے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی جو ایرن کی گاڑی سے آگے کھڑی تھی۔ جاوید گاڑی کا بیک ڈور کھولنے ہی لگا تھا جب اس کی نظر گاڑی کے ٹائر پر گئی۔ ہائے میرے اللہ، بی بی جی یہ کیا ہو گیا؟ چاچا کیا ہو گیا؟ وہ بی بی جی جب میں یہ کمبخت سگریٹ لینے گیا تھا تو کسی نے چاروں ٹائر پنکچر کر دیے ہیں اور ہمارے پاس تو ایک ہی ٹائر ہے۔ اوہو چاچا اب کیا کریں گے؟ یہاں پاس میں تو کوئی ورک شاپ بھی نہیں ہے۔ فہیمہ کو گاڑی میں بیٹھے اب اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بھائی مجھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے 10 منٹ ہو گئے، ہم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے ابراہیم سے کچھ جھنجھلا کر پوچھا۔ فہیمہ مجھے لگتا ہے وہ جو تمہاری دوست ہے نا، ان کی گاڑی میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، دیکھو نا پریشان لگ رہی ہے۔ فہیمہ یکدم آنکھیں کھول کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور گاڑی سے اتر کر اس نے دیکھا کہ ایرن پریشان کھڑی ہے۔
وہ دوڑتی ہوئی ایرن کی جانب لپکی۔ ایرن کیا ہوا ہے؟ فہیمہ مجھے لگتا ہے ہماری گاڑی کے ساتھ کسی نے کوئی شرارت کری ہے، دیکھو نا، 1 2 بھی نہیں، چاروں کے چاروں ٹائر پنکچر ہیں۔ اور ایرن اس بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ فہیمہ بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی، لیکن جاوید چاچا کی پریشانی کو دیکھ کر اس نے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کی۔ موقع کو غنیمت جان کر اب ابراہیم شاہ بھی ان کی گاڑی کے پاس آ گیا تھا، لیکن وہ پیدل نہیں آیا تھا بلکہ گاڑی چلا کر وہیں لے آیا تھا، کیونکہ جو اس کا ارادہ تھا اب تک تو وہ پورا ہوتا دکھ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی سیدھی سیدھی بات فہیمہ سے کی۔ فہیمہ، چلو دیر ہو رہی ہے۔ بھائی میں کیا کہہ رہی تھی، ایرن کی گاڑی کے ساتھ دیکھیں نا، کسی نے چھیڑخانی کری ہے، چاروں ٹائر پنکچر ہو گئے۔ اوہو، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب آپ گھر کیسے جاؤ گی؟ پتہ نہیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جاوید چاچا کچھ نہ کچھ حل تو نکال ہی لیں گے۔ بی بی جی، میں اکیلا تو حل نکال لوں گا، لیکن آپ کو میں کس طرح گھر بھجواؤں؟ ابھی تو یہ ٹینشن والی بات ہو گئی ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اور میری بہن ایرن کو گھر چھوڑ دیں گے۔ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ایرن اور فہیمہ بچپن کی سہیلیاں ہیں۔ ہاں چاچا، یہ ٹھیک رہے گا، میں فہیمہ کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ پریشان مت ہوں، بلکہ میں گھر جا کے دوسرے ڈرائیور کو بھیج دوں گی تاکہ آپ آرام سے آ سکیں، ٹینشن مت لیجیے گا۔ ٹھیک ہے بی بی جی، وہ بڑے صاحب جی غصہ نہ کریں۔ آپ بابا کی فکر کیوں کرتے ہیں، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی، آپ بس پریشان مت ہوئیے گا۔ اور پلیز تب تک یہ سگریٹ کا پیکٹ ختم مت کر دیجیے گا، بلکہ اسے واپس کر دیں۔ وہ جاوید چاچا کو کچھ ہدایت دے کے کچھ محبت سے ڈپٹ کے فہیمہ کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ فہیمہ اپنے بھائی کے ساتھ برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اب کیونکہ ابراہیم نے کچھ تو کہنا تھا، سوچ تو لیا تھا، لیکن کہنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ سفر کافی طویل تھا، اسکول ان کے گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ابراہیم نے کسی نہ کسی طرح کچھ تو شروعات کرنی تھی، تو اس نے سب سے پہلے بیک ویو مرر ایسے سیٹ کیا کہ اب وہ ایرن کو مسلسل دیکھ سکتا تھا۔ فہیمہ نے ایرن سے کہا، ایرن بہت بوریت ہو رہی ہے، میوزک پلیئر آن کروں کیا؟ ایرن نے کچھ ہچکتے ہوئے، کیونکہ فہیمہ کا بھائی ساتھ تھا، حامی بھر دی۔ ہاں ٹھیک ہے، کر لو۔ تو بتاؤ کون سا گانا لگاؤں، تمہارا فیوریٹ یا اپنا فیوریٹ؟ جو صحیح لگے لگا لو۔ اور فہیمہ نے جیسے ہی میوزک پلیئر آن کیا تو گانا نہ فہیمہ کا فیوریٹ تھا اور نہ ایرن کا، لیکن ہاں کسی اور کا فیوریٹ ضرور تھا، جس نے جان بوجھ کر آج میوزک پلیئر کی لسٹ چینج کر دی تھی۔ اچانک چلنے والا گانا کچھ یوں تھا، تو سامنے بیٹھی رہے، تجھے دیکھا کروں رات دن، دھیرے سے پھر تجھ سے کہوں، دل دھڑکتا نہیں تیرے بن، تجھی سے میری سانسوں کا سفر، تجھی سے میرے عشق کا اثر، نہ جانے تجھے کب لگے خبر، میں کب کہوں مر مٹا تم پر۔ ایرن جو پہلے ہی ایک آکورڈ سچویشن میں بیٹھی تھی، اب خاصی جھجک رہی تھی۔ فہیمہ، فہیمہ، وہ سو گئی ہے، کافی تھکی ہوئی تھی۔ اچھا۔ ایرن نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھتے ہوئے بمشکل اچھا کہنے پر اکتفا کیا۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بس کسی طرح وہ گھر پہنچ جائے یا یہ سفر جلدی ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس آکورڈ سچویشن سے نکلنے کے لیے ایرن نے بے مقصد اپنے بیگ میں ہاتھ مارا اور کچھ نوٹس نکال کر پڑھنے لگی۔ اگر کوئی اس وقت ایرن کے دل و دماغ کی حالت جان لیتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ واللہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا، اور اس وقت اس کا مقصد پڑھنا بھی نہیں تھا، صرف اور صرف ابراہیم شاہ کی ان نظروں سے بچنا تھا جو اس پر ٹک چکی تھیں۔ اب وہ دل ہی دل میں فہیمہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، ایک نمبر کی بدتمیز لڑکی ہے، کوئی اس طرح اپنی دوست کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے بھائی کے ساتھ سو جاتا ہے کیا؟ اس کی خبر تو کر لوں گی، یا اللہ جلدی سے گھر آ جائے، میں گھر پہنچ جاؤں۔ اچھا ہوتا جاوید چاچا کے ساتھ وہاں روڈ پر ہی کھڑی ہو جاتی، کم سے کم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اتنا انکمفرٹیبل تو فیل نہیں کرتی۔ بالآخر آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہ لوگ حسینی مینشن کے باہر کھڑے تھے۔ حسینی مینشن کا سنہرا خوبصورت دروازہ جگمگا رہا تھا۔ ایرن نے بغیر ایک لمحے کا توقف کیے گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکلنے کی کوشش ہی کی تھی۔ ایرن، وہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ
آپ کا بہت شکریہ مجھے یہاں تک چھوڑنے کے لیے، میرا گھر آ گیا ہے، میرے امی بابا انتظار کر رہے ہوں گے، خدا حافظ۔ اس نے ایک ہی سانس میں بہت ساری باتیں بول کر گھر کے اندر مانو چھلانگ لگا دی۔ گارڈز اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ایک تو ان کی گڈی بیوی کسی اور کی گاڑی میں آئی تھی اور اس کے بعد اتنی تیزی سے گھر میں داخل ہوئی تھی کہ سارے کے سارے ملازمین پریشان ہو گئے تھے۔ لاؤنج کے دروازے پر بختاور بیگم اب صبح کی مناسبت سے دوسرے حلیے میں تھیں۔ وہ خوبصورت رنگ کی عنابی ساڑی پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، سلیقے سے بالوں کو باندھے، ہاتھوں میں وہی سرخ مینا کی چوڑیاں اور گلے میں ہیروں سے مزین خوبصورت نازک سا سر پہنے تیار تھیں۔ وہ کسی دعوت میں جانے کے لیے تیار ہوئی تھیں اور بے صبری سے اپنی گڈی کا انتظار کر رہی تھیں۔ ایرن کو سامنے دیکھ کے بختاور بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ بے شک پیار اپنی جگہ، لیکن اس خاندان کے کچھ اصول بھی تھے۔ اتنی دیر سے گھر کیوں آ رہی ہو؟ اور ڈرائیور کہاں رہ گیا؟ ماما وہ اصل میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، میرا مطلب ہے کہ پنکچر ہو گئے تھے چاروں ٹائر۔ چاروں ٹائر ایک ساتھ کیسے پنکچر ہو سکتے ہیں؟ شاید کسی نے شرارت کی تھی، جاوید چاچا بہت پریشان ہو گئے تھے، اس لیے مجھے فہیمہ اور اس کے بھائی نے یہاں ڈراپ کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ وقت کا خیال رکھنا۔ تم جانتی ہو تمہارے بابا کو بیٹیوں کا دیر سے گھر آنا پسند نہیں ہے۔ تم ہر معاملے کو اچھے سے سمجھتی ہو ایرن۔ اس کے والدین اور اس کی آپا اسے ایرن جب کہتے تھے جب وہ اسے کوئی تنبیہ یا نصیحت کر رہے ہوں، یا جس وقت ان کا منہ تھوڑا خراب ہو۔ محبت اور شوق مزاجی میں وہ سب اسے ہمیشہ گڈی ہی کہتے تھے۔ اس وقت والدہ کے تیور کچھ بگڑے ہوئے تھے۔ بیٹی دیر سے گھر آئی تھی اور انہوں نے ایرن کو فوراً تیار ہونے کی ہدایت دیتے ہوئے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ ایرن کو تیار ہونا تھا۔ بختاور بیگم اسے اور بشریٰ کو لے کر ایک دوست کے ہاں پارٹی میں جا رہی تھیں۔ یہ پارٹی ان کی دوست سیمی کے گھر رکھی گئی تھی۔ سیمی کا بیٹا ابراڈ سے پڑھ کر واپس آیا تھا اور اب پاکستان آ کے اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ بختاور صاحبہ چاہتی تھیں کہ سیمی کا بیٹا اور بشریٰ ایک دوسرے کو جان پہچان لیں تاکہ ان کی شادیاں وہ کر سکیں۔ وہ ارینج میرج پر ہی یقین رکھنے والا گھرانہ تھا، اسی لیے سیمی نے انہیں بلایا تھا تاکہ بچے ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں۔ بشریٰ تیار تھی اور ایرن کو اب اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ تیار ہو جائے۔ نوابی نے اس کے لیے پہلے ہی سب کچھ سیٹل کر دیا تھا۔ ایرن کو کمرے میں آتا دیکھ کر نوابی کی جان میں جان آئی۔ گڈی بی بی آپ اتنا لیٹ ہو گئی ہیں؟ بڑی بیگم صاحبہ تو پریشان ہی ہو گئی تھیں، سچی، اور غصے میں پورے گھر کے چکر کاٹ رہی تھیں۔ نوابی میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں، تم بس جلدی سے کچھ نکال دو جو میں پہن لوں۔ ہائے گڈی بی بی، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ سب خیر تو ہے نا؟ نوابی کچھ عجیب ہوا ہے، میں تمہیں رات میں آ کے بتاؤں گی، ابھی فی الحال کچھ اچھا سا نکال دو۔ ہائے اللہ، میں نے آپ کے لیے نا ساری تیاریاں کر کے رکھی ہیں، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت میں نے آپ کے لیے ہلکے لیمن کلر کی فراک نکال کے رکھی ہے، پیروں کو چھوتی وہ فراک کامدار اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ جلدی سے جا کے ایرن نے شاور لیا اور اس فراک کو پہن لیا۔ ٹخنوں تک آتی وہ لائٹ لیمن کلر کی کامدار فراک ایرن پر بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایرن نے لائٹ پنک ٹنٹڈ میک اپ کیا تھا۔ وہ ہلکا پھلکا میک اپ اس کے حسن میں چار چاند لگا رہا تھا، ساتھ ہی اس کے بہت خوبصورت سے بال بنا دیے تھے نوابی نے۔ نوابی کو ان سب چیزوں کا شوق انٹرنیٹ استعمال کر کر کے ہوا تھا اور اب وہ اس میں کافی ماہر ہو چکی تھی، اس لیے جب بھی ایرن کو کہیں جانا ہوتا تو نوابی اس کی مدد کر دیتی، اور ایرن کو فیشن کا بہت زیادہ شوق تھا، اسی لیے وہ نوابی کو اپنے حساب سے گائیڈ کرتی تھی۔ اس وقت اگر ابراہیم شاہ ایرن کو دیکھ لیتا تو یقیناً وہ اگلا سانس نہ لے سکتا تھا، وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھنے والے اگر یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا، تو کس جہاں سے آئی ہے ماورائے حسن، زمیں زادیاں تو اتنی حسین نہیں ہوتی۔ اس پہ کسی پری کا گمان ہوتا تھا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی تیار ہو کر نیچے آئی، خان سامہ کی بیوی راشدہ اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ بھاگتی ہوئی آئی، لال مرچوں سے اس کی نظر اتاری، اس کے اوپر سے لیموں اتارے اور جانے کتنے طریقوں سے صدقے واری گئی۔ ہائے گڈی بی بی، ماشاء اللہ، اللہ بری نظر سے بچائے آپ کو، کتنی حسین لگ رہی ہیں آپ۔ میں تو کہتی ہوں بی بی جی انہیں نہ گھر پہ ہی چھوڑ کے جائیں، گڈی بی بی کو کہیں نظر نہ ہو جائے۔ بختاور نے ہنستے ہوئے اس کو گھرکا۔ تم بھی بس کرو، حد کرتی ہو، میری دونوں بیٹیاں بے حد حسین ہیں۔ ان کو اس بات کا افسوس رہتا تھا کہ گڈی کا حسن بشریٰ سے کافی زیادہ ہے۔
اس لیے نہیں کہ وہ گڈی سے کم پیار کرتی تھی، لیکن وہ ایک ماں تھی، اس لیے انہیں بشریٰ کی بھی فکر رہتی تھی۔ بے شک ان کی دونوں بیٹیاں اپنی اپنی جگہ حسین تھیں، لیکن اگر موازنے کی بات کریں تو بشریٰ گڈی کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ ایک ایلیٹ کلاس ڈنر پارٹی تھی جس میں شبیر حسین صاحب بھی دیر سے ہی مگر پہنچ گئے تھے۔ ایرن نے اپنے حسن سے ہر ایک کو اپنا مداح بنا لیا تھا۔ جو اسے دیکھتا وہ کہتا، ارے یہ تو دوسری بختاور ہے، اور بختاور صاحبہ کبھی اس بات پر ہنستی، کبھی شرماتی اور کبھی کہتی، اب بس بھی کریں آپ لوگ، میری دونوں بیٹیاں حسین ہیں۔ شبیر صاحب اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، بس یہی دعا ان کے دل سے نکلتی تھی۔ لیکن وہ کچھ سخت مزاج بھی تھے، کوئی ان کی بیٹیوں کی طرف دیکھے تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے وہ خاص محتاط رہتے تھے، اور بختاور بیگم بھی اس چیز کا خیال رکھتی تھی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے شبیر حسین صاحب کو غصہ آئے۔ رات 11:30 بجے کے قریب شبیر صاحب اپنی دونوں بیٹیوں اور بیوی کے ہمراہ گھر واپس تشریف لائے۔ گھر آ کر چاروں بہت ہی زیادہ تھکے ہوئے تھے تو سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تھکن کی وجہ سے باقی تینوں تو کمرے میں جاتے ہی سو گئے، جبکہ ایرن کی نیند مانو کوسوں دور چلی گئی تھی۔ ایرن کو رہ رہ کر دوپہر کا وہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اسے بے ترتیب حالت میں کروٹیں بدلتے دیکھ نوابی سے رہا نہ گیا۔ نوابی اسی کمرے میں ایرن کے ساتھ سوتی تھی، اس فکر میں کہ کہیں ایرن کو رات برات کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ بالآخر نوابی کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی اور اس نے اٹھ کے پوچھ ہی لیا، گڈی بی بی آپ بتا رہی تھی کہ آج کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہوا تھا، آپ بڑی گھبرائی ہوئی تھی، کیا ہوا تھا جی بتائیں نا مجھے، جب سے آپ مجھے کہہ کے گئی ہیں کہ رات میں آ کے بتائیں گی، اللہ کی قسم مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، سکون ہی نہیں پڑ رہا ہے مجھے تو۔ نوابی تمہیں پتہ ہے نا میری دوست فہیمہ کا، وہ جو اسکول کی دوست ہے میری، آج کچھ بہت عجیب ہوا۔ ہماری گاڑی کے چاروں ٹائر ایک ساتھ پنچر تھے، پھر فہیمہ اور اس کے بھائی نے کہا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ دیں گے، میں بھی ان کے ساتھ آ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہوگا۔ ہائے اللہ خیر کرے، کیا ہوا بی بی جی بتائیں نا مجھے۔ کچھ ایسا بڑا نہیں ہوا، لیکن اس کا بھائی کچھ عجیب لگ رہا تھا، وہ جس طرح مجھے بیک ویو مرر سے دیکھ رہا تھا مجھے بہت انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا، اور اس نے گانا بھی لگا دیا تھا، اور وہ فہیمہ، اس کو تو میں دیکھ لوں گی، کون اس طرح اپنی دوست کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر سو جائے، وہ بھی اس وقت جب اس کا بھائی بھی وہاں موجود ہو۔ ہائے ہائے ہائے، فہیمہ بی بی سو گئی تھی، یہ تو بڑا غلط کیا انہوں نے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ان کے بھائی نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی آپ سے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں کری، اور تم آہستہ بولو، پاپا نے سن لیا نا تو خدا کی قسم قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ تم ان کے غصے سے واقف ہو نوابی، اپنے حلق میں آواز رکھو۔ اس نے ڈر کے مارے تکیے کو دبوچتے ہوئے اور دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نوابی بھی فوراً اپنا لحاف درست کر کر ہلکی آواز میں بیٹھ گئی۔ اس نے فوراً اس کے قریب آ کر کہا، ایرن بی بی مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ آپ کو اغوا کرنے کا تو نہیں سوچ رہے؟ کیا بکواس باتیں کرتی ہو تم؟ اس نے ایک کوشن بے ساختہ اسے کھینچ کر مارا، جسے نوابی نے پکڑ لیا اور زور زور سے کہے لگانے لگی، ہائے بی بی جی میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے لگتا ہے وہ نا آپ کو پسند کرتے ہیں۔ نوابی کیا فضول باتیں کرتی ہو تم، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو، سو جاؤ، تمہارا دماغ آج کل کچھ زیادہ چلنے لگا ہے۔ ہائے بی بی جی میں کیا غلط کہہ رہی ہوں، یہ تو عمر ہی ایسی ہوتی ہے جی۔ نوابی وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ ہاں بڑے چھوٹے سے کیا ہوتا ہے، ویسے بھی میری اماں کہتی ہے مرد تو تھوڑا بڑا ہی ہونا چاہیے، اب آپ اپنے امی ابو کو ہی دیکھ لیں، ان کی عمروں میں بھی تو فرق ہے۔ تم سو کیوں نہیں جاتی، میں نے غلطی کری تمہیں بتا کر؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنے حسین بالوں کو جکڑتے ہوئے آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ نوابی بے بہاش کہے لگاتی ہوئی اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی، لیکن ایرن کو نیند کہاں آنی تھی، اسے رہ رہ کر وہ گانا، وہ نظریں، وہ سب کچھ ذہن میں گھوم رہی تھی، اور پھر عین ٹائم پر جب وہ نکلنے لگی تو اسے یاد تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، پر اس نے سننے کا تردد نہیں کیا اور فوراً نکل آئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فہیمہ سے اس بارے میں بات نہیں کرے گی، کیا پتہ اسے معلوم نہ ہو اور کہیں وہ شرمندہ نہ ہو جائے، پر وہ دل میں ٹھان چکی تھی کہ اب کبھی بھی وہ اس کے بھائی کے ساتھ گاڑی میں نہیں آئے گی۔ اگلی روز اتوار کا دن تھا، سبھی لوگ دیر سے سو کر اٹھے تھے۔ ایرن ابھی بھی کمرے میں سو رہی تھی۔ 12:30 کے قریب وہ اٹھی اور نیچے آئی۔ جس وقت وہ نیچے آئی اس وقت گھر میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ بختاور بیگم اور شبیر حسین کچھ کشمکش کی حالت میں بیٹھے تھے۔ چائے کے کپ رکھے ٹھنڈے ہو گئے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے اس کو چھوا تک نہیں تھا۔ شبیر صاحب نے بختاور بیگم سے کہا، آپ ان لوگوں کو منع کر دیں، ایرن ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ 9ویں جماعت کی طالب علم ہے،
मैं उसे पढ़ने देना चाहता हूँ। मैं इतनी जल्दी शादी का कायल नहीं हूँ। शब्बीर साहब, रिश्ता अच्छा है, हम सीमी को शुरू से जानते हैं, वो मेरी बचपन की सहेली है, आप उसके खाविन से भी वाकिफ़ हैं, उसका बेटा सुलझा हुआ है, अच्छा छोटा ख़ानदान है। एरिन हो या बुशरा, हमारी तो दोनों ही बेटियां हैं, जिसका अल्लाह जब नसीब खोल दे। मुझे लगता है कि हमें बात कर देनी चाहिए। सीमी उसको पढ़ाने की भी कायल है, वो कह रही थी कि अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो वो शादी के बाद भी पढ़ाएंगे। उन्हें या उनके बेटे को एरिन की तालीम मुकम्मल करने पर कोई एतराज़ नहीं है, फिर चाहे वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहे या और कुछ करना चाहे। आप इस बारे में सोच लें। मैंने सीमी को अभी कोई जवाब नहीं दिया है। बुशरा जानती है कि उन लोगों ने बुशरा की बजाय एरिन को पसंद करा है, लेकिन मेरी उस साबिर बच्ची को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि अम्मा जो बेहतर लगे आप वही करें। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अल्लाह मेरी दोनों बच्चियों के नसीब बुलंद करे। उन्होंने एक बार फिर बुशरा का ख्याल दिल में आते आते झटक दिया। वो जानती थी ये गलत है। बुशरा बड़ी थी एरिन से पूरे 10 साल, तो फिर एरिन के रिश्ते पहले कर देना उनको थोड़ा गलत भी लग रहा था। लेकिन फिर दिल में एक ख्याल ये भी आता था कि और कब तक एरिन की वजह से बुशरा के रिश्ते जाते रहेंगे। एरिन अपने कद काट की वजह से उम्र में थोड़ी बड़ी लगती थी, जबकि वो महज 13 साल की थी, लेकिन उसकी वजह से बुशरा के बहुत से रिश्ते जा चुके थे। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया था कि कम उम्री में ही सही वो एरिन की कम से कम निस्बत तय कर देंगी। एरिन ने सीढ़ियाँ उतरते हुए जब ये बात सुनी तो उसके कदम एकदम मंजमंद हो गए। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस कम उम्री में उसकी निस्बत किसी के साथ तय करने का सोचा जाएगा, या वो यूँ किसी के दिल में सरायत कर जाएगी। ना चाहते हुए भी बेइख्तियार उसके दिमाग ने उसे कल का वो गुजरा हुआ लम्हा याद दिलाया, जब इब्राहिम शाह ने उसे देखकर वो गाना लगाया और पूरे रास्ते उसी को देखता आया। एरिन अभी किसी ख्याल में गुम थी जब उसे शब्बीर साहब ने देख के बेसाख्त आवाज़ लगाई, मेरी प्यारी गुड्डी, उठ गई मेरी बेटी, तो नींद पूरी हुई हमारी शहजादी की? जी बाबा, हो गई नींद। उसने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए कहा। दिल बोझल हो चुका था। उसके रिश्ते आना और उसकी बहन के ना आना, ये चीज़ उसे भी परेशान करती थी। फ़हीमा, सुनो, वो मैं क्या कह रहा था, कल हम तुम्हारी दोस्त को उसके घर छोड़ने गए थे। हाँ भाई, फिर? हाँ, तो तुम रास्ते में सो गई थी। तुम्हें नहीं लगता बहुत गैर अखलाकी हरकत थी? तुम्हें ऐसे सोना नहीं चाहिए था। हाँ भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे नहीं सोना चाहिए था। पता नहीं कैसे नींद आ गई। मैं सारी रात की जागी हुई थी, इतना इम्पॉर्टेंट टेस्ट था, उसकी तैयारी में मैं सो ही नहीं सकी थी। इसलिए गाड़ी में बैठते ही जैसे आपने एसी ऑन करा मुझे नींद आ गई। हाँ, तो मैं क्या सोच रहा था कि तुम अच्छे से फ्लावर्स जो तुम्हारी दोस्त को पसंद हो वो ले लो, मैं तुम्हें उसके घर ले चलता हूँ, उसे सॉरी बोल देना कल के लिए। अरे नहीं भाई, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एरिन इन बातों का बुरा नहीं मानती, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो समझ सकती है। देखो, मैं तुम्हें सही बात समझा रहा हूँ, गलत आइडिया थोड़ी दूंगा। इब्राहिम ने झिझकते हुए बमुश्किल अपने आसाब पर काबू पाते हुए बात मुकम्मल की। उसके दिल की धड़कनें बेरब्त हो रही थी। एरिन का नाम ही उसके चेहरे पर खुशी दिखाने के लिए काफ़ी था। उसका चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। वो अब इस कोशिश में था कि किसी तरह फ़हीमा को मना ले, ताकि एरिन के घर जाकर एक बार एरिन की झलक देख सके। अब अगर वो एक दिन भी एरिन को ना देखता तो उसे लगता कि जैसे आज का दिन उसका बेकार ही जाएगा। लाख मिन्नतों समाजतों के बाद फ़हीमा मान गई। 1.5 घंटे की अनतहक तैयारी के बाद फ़हीमा तैयार हो गई। बालों को कस के उसने ऊंची पोनी टेल बनाई, आंखों में काजल लगाया और हल्का सा मेकअप कर लिया। अब दोस्त के घर जाने के लिए थोड़ा बनाव सिंगार तो ज़रूरी था, लेकिन जब इब्राहिम शाह ने उसे देखा तो मजाकन ही कह उठा, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, अपनी दोस्त एरिन जितनी हसीन नहीं लग सकती, चाहे जितना भी मेकअप थोप लो। फ़हीमा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने फ़ौरन अपने भाई को तेज़ लहजे में टोक दिया, क्या मतलब है आपका कि मैं एरिन जैसी नहीं लग सकती? मैं एरिन नहीं हूँ और एरिन फ़हीमा नहीं है, और आप मेरी दोस्त को इतना गौर से क्यों देखते हैं? मेरा मतलब है कि देखो, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, तुम सादगी में भी हसीन लगती हो। लेकिन आपके कहने का मतलब ये नहीं था भाई। वल्लाह, मेरे कहने का यही मतलब था मेरी प्यारी गुड़िया। फ़हीमा कायल हो गई। अपना सफ़ेद हैंडबैग हाथ में लटकाए वो लहरा लहरा कर अब गाड़ी तक आ रही थी, और इब्राहिम शाह उसकी मिन्नत समाजत करके उसका मूड सही करने में लगा था। आधे घंटे की रेस ड्राइविंग के बाद खूबसूरत गुलाबों का एक बुके लिए वो लोग सरबराह गार्ड अशफाक खान ने निहायत एहतराम से फ़हीमा के लिए दरवाज़ा खोला और उससे सलाम किया। वो फ़हीमा से वाकिफ़ था। फ़हीमा और एरिन बचपन की सहेलियाँ थीं, इसलिए फ़हीमा को देखकर तमाम मुलाजमीन पहचानते थे। चूँकि इब्राहिम शाह भी साथ था
تو فہیمہ نے اسے بھی اندر بلانے کا کہا، لیکن اس کے کہنے پر اشفاق خان نے فہیمہ سے معذرت کری۔ بیوی جی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں بڑے صاحب سے پوچھے بغیر ایسے صاحب کو اندر نہیں جانے دے سکتا۔ اشفاق چاچا، یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، یا تو میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں، آپ مجھے 2 منٹ دیں۔ اشفاق خان دوڑتے ہوئے اندر گئے اور بختیور بیگم سے اجازت لے کر آ گئے۔ بختیور بیگم نے انہیں گھرکا کہ آنے والی ایرین کی دوست ہے اور ساتھ اس کا بڑا بھائی ہے جو ایرین کے لیے بھی بھائیوں کی طرح ہی ہے۔ اب یہ تو بختیور بیگم کا نظریہ تھا کہ وہ بھائی ہے، لیکن آنے والا بالکل بھی اسے بہن نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا جی، تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ 1، اور اب گیس کریں آپ لوگ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔